اپنے بچوں کو دور رکھتے ہوئے اپنے گھر کے بیماروں کو چھوڑ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ان کا علاج بھی کرتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کو صحت یاب کر کے ان کو گھر واپس بھی بھیجتے ہیں. اگر ڈاکٹرز کی تعداد کی بات کی جائے، ہاسپٹلز تو نمبرز آف ہاسپٹلز ہیں ہمارے ضلع کے اندر، لیکن ہمارے ہاسپٹلز کے مقابلے میں ہمارے ڈاکٹرز بہت کم ہیں. 180 ڈاکٹرز ہمارے ضلع میں کام کر رہے ہیں، 535 ہیں، اور بھی ہمارا ادر سٹاف میں میکسیمم تعداد میں لوگ. ضلع میں دیکھا جائے وہ تقریباً چوتھے یا 5ویں نمبر پہ ایک بڑا ضلع ہے. ٹوٹل پاپولیشن میکسیمم ہے، نمبر مینشن ہے، ایلیویشن کے اعتبار سے ٹوٹل ایڈلٹ پاپولیشن 50% اگر ہم لگائیں تو وہ بھی آپ کے سامنے سکرین پہ مینشن ہے. اگر ضلع مانسہرہ کی تحصیل کی بات کی جائے تو ہمارے ضلع میں ٹوٹل 5 تحصیلیں ہیں. ہر تحصیل کو ہم نے یونین کونسلز پہ ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. بفا کو اگر دیکھیں تو بفا کے اندر ہماری 15 یونین کونسلز ہیں. اگر بالاکوٹ کو دیکھا جائے تو بالاکوٹ میں 12 یونین کونسلز ہیں. دربند میں 3 یونین کونسلز ہیں. اگی میں 8 یونین کونسلز ہیں. مانسہرہ 21 یونین کونسلز ہیں. ہیلتھ کے بارے میں اگر فردر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ڈی ایچ او صاحب، ہمارے ڈپٹی ڈی ایچ او صاحب، ہمارے تمام ڈاکٹرز. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے میں اپنے تمام معزز مہمانوں کو خصوصاً بالخصوص ریسپیکٹڈ ڈی ایچ او صاحب، پیرامیڈک سٹاف کے تمام جو ہمارے ممبرز ہیں، وہ تمام ہمارے ریسپیکٹڈ ڈاکٹر حضرات، بار ایسوسیشن سے تعلق رکھنے والے تمام حضرات، میڈیا پرسن اور تمام جو حضرات یہاں موجود ہیں، ان کا تہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی. سو ریئلی تھینکس ٹو آل آف یو فار یور کائنڈنیس اینڈ فار یور پریزنس. اچھا، ابھی ڈاکٹر ادریس تعارف کروا رہے تھے تو میں بھی ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ یہ پتہ نہیں کس کو بلانا چاہ رہے ہیں. تو جزاک اللہ، آپ نے بہت ہی اچھے الفاظ میں انٹروڈکشن کروایا. بات ایسے نہیں ہے، ایکچولی جب تک کوئی ٹیم نہیں ہوتی تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ آپ تمام ڈسٹرکٹ کے ڈاکٹرز کی ایک محنت ہے، آپ لوگوں کا ایک رسپانس ہے، جس کی وجہ سے آج ہم نے یہ ایک پروگرام جو ہے منعقد کر سکے ہیں. سو ریئلی تھینکس، جزاک اللہ خیر آپ سب کا.
اور اسپیشلی جو ہمارے مہمان ہیں، جو ہمارے پشاور کی پی ڈی اے آفیشلز ہیں، جو ہمارے ڈاکٹر معظم صاحب جو پی ڈی اے پریزیڈنٹ ہیں ایبٹ آباد کے، اور جو ہمارے پی ڈی اے پریزیڈنٹ ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل کے ہیں، اسپیشلی تھینکس کہ آپ لوگوں نے بہت قیمتی وقت نکالا اور ہماری اس محفل میں، ہماری اس پروگرام میں شرکت کی۔ پہلے تو میں معذرت کروں گا جی کہ میرے خود ابھی 1:30 بجے ایک میٹنگ ہے میری سیشن جج صاحب کے ساتھ، 2 دفعہ اس نے پوسٹ پون کی ہے، ڈپٹی صاحب کو بھیجا تھا لیکن اس نے کہا جی ڈی ایچ او خود نہیں آتا، تو ابھی یہ 1:30 بجے وہاں پہ پہنچتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے ریکویسٹ کی ہے یار ذرا کہ ہو سکتا ہے میں آپ کے ساتھ کنٹینیو نہ کر سکوں۔ سب سے پہلے تو میں جناب زبیر صاحب پریزیڈنٹ پی ڈی اے پروونشل پی ڈی اے، ڈاکٹر معظم صاحب پریزیڈنٹ ڈی ایچ یو ایبٹ آباد، ہمارے جو مہمان آئے ہوئے ہیں ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل سے، پی ڈی اے مانسیرا، میرے کولیگز بیٹھے ہوئے ہیں سارے، میل فیمیل ڈبلیو ایم اوز، پیرامیڈکس، میرے میڈیا کے جو بھائی ہیں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں جو آرگنائز یہ اتنا ماشاءاللہ اتنا خوبصورت جو آرگنائز کیا فنکشن، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ کرے اس طرح کے فنکشن ہوتے رہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں خود بھی ایک ڈاکٹر ہوں، لیکن ڈاکٹرز کے بڑے کم اس طرح کے گیدرنگز ہوتی ہیں۔ ہمارے اور جو بھائی ہیں پیرامیڈکس ہیں یا اور جو ہماری تنظیمیں ہیں ہیلتھ کی یا اس کے علاوہ، مطلب عموماً ان کے یہ فنکشنز ہوتے رہتے ہیں، لیکن ڈاکٹرز کا کیونکہ 4 سال میرے ادھر ہو گئے ہیں، 30 سال تقریباً میری سروس ہے، لیکن بڑے کم ہمارے ڈاکٹرز کی اس طرح یونٹی بڑی کم رہی ہے، لیکن بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج الحمدللہ مانسیرا کے تمام ڈاکٹرز یہاں پہ موجود ہیں۔ سیکنڈلی میں ہماری جو اوور ٹیکنگ سرمنی ہے انشاءاللہ وہ بھی ابھی ہوگی، تمام جو کیبنٹ ہے، جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، ہمارے سیکرٹری صاحب ڈاکٹر ادریس یا جو بھی ان کے کیبنٹ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ڈاکٹرز کی فلاح و بہبود اور ان کی بہتری کے لیے اسی طرح انشاءاللہ ہم یونائٹ رہیں اور اللہ آپ کو ان کی خدمت کا موقع دے۔ میں تمام معزز مہمان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں ادریس بھائی کی طرف سے۔ تقریر کرنا میرے لیے ہمیشہ دل کی بات، تقریر میں کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اسٹیج میں کھڑے ہو کے، لیکن میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ میں نے 5-6 سال پہلے اسی چیز کی ایک کوشش کی تھی، سارے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی، ڈاکٹرز کو، ضلع کے لوگوں کو، اور اسی طریقے سے صوبے کے لیول پہ، لیکن مجھے اتنی کامیابی نہیں ہو سکی، جڑ لگائی تھی، پودا نہیں بن سکا۔ تو زبیر کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ انٹروڈکشن میں آپ سے زبیر کا کروا دوں۔ زبیر اور میں دونوں ہم کلاس فیلو ہیں، اور مختصر سا تعارف یہ ہے کہ ہم دونوں اپنی کلاس کے کامیاب عاشق لوگوں میں سے ہیں۔ بہت فارمل ماحول بنا ہوا، تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں۔ میں اور یہ دونوں ہم عاشق تھے، اور الحمدللہ ہمارا عشق کامیاب ہوا، اور آج بھی ہمیں اس عشق کے کامیابی ہونے پہ کوئی افسوس نہیں ہے، وہ ایک کامیابی کی بات تھی۔ زبیر جنون کا دوسرا نام ہے۔ ہم لاہور 4th ایئر میں ٹرپ پہ گئے، تو چونکہ عاشق تھے تو اس لیے ہماری آپس میں ذرا زیادہ گہری دوستی تھی۔ رات کو پہنچے، صبح 6 بجے اس نے دروازے پہ میرے ناکنگ شروع کی ہے۔ سردیوں کے دن تھے، اندر آیا تو میں نے کہا زبیر کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں میرے ایکسرسائز کا ٹائم ہے۔ میں نے کہا زبیر ابھی ایکسرسائز کا ٹائم ہے، آج تو ہم ٹرپ پہ آئے ہوئے ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو، جاؤ یار سونے دو۔ نہیں میں نے ایکسرسائز کرنی ہے۔ تو میں نے کہا جاؤ ایکسرسائز کرو۔ کہتے ہیں میں جم کرتا ہوں، مجھے ویٹ چاہیے، تو میرے پاس ویٹ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میں تمہیں کدھر سے ویٹ لا کے دوں؟ تو کہتے تم میرا ویٹ بن جاؤ۔ تو پھر اس نے 15 منٹ مجھے ویٹ بنا کے تو ایکسرسائز کی نا۔ تو ابھی اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس کے والد صاحب ماشاءاللہ پشاور کے بہت بڑے نام، ظاہر صاحب ہمارے ٹیچر بھی تھے، ریڈیالوجسٹ، بیگم اس کی میری کلاس فیلو بھی ہیں، بچے۔ تو اس نے اپنے کیریئر کو بی این یو ہوتی ہے، تو
اس کے ذہن میں ایک چیز ڈاکٹروں کی عزت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنی تمام کمیونٹی کا، خاص طور پر مانسہرہ کے ڈاکٹرز، پیرامیڈک، نرسز، سٹاف، کلاس 4 جو بھی آئے ہوئے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ڈاکٹر اویس صاحب، ڈاکٹر ادریس صاحب اور جتنی بھی ٹیم ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ گیدرنگ ارینج کی اور تمام کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آئے. اس کے بعد ڈاکٹر یاسر صاحب نے تو کچھ تعارف کروا دیا. میرے جگری ہیں اور کالج کے دنوں سے ہم دوست ہیں، اگر یار کہیں تو یار ہیں. انہوں نے مجھے ایک بہت ہی اچھی تعریف پیش کی کہ مانسہرہ جو ہے یہ اصل میں من سے راہ ہے، کہ آپ کے من سے راہ نکلتی ہے کہ جو کوئی آپ کام کرتے ہیں. یہاں پر ادریس بھائی نے ایک ویڈیو چلائی جو کہ 2019 کی تھی، جس وقت RHA DHA 2/3 میجورٹی سے پاس ہو چکا تھا اور ہم لوگوں نے اس کے اگینسٹ ٹرائی کی تھی. تو آپ لوگوں کی طاقت میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج 4 سال پورے ہو چکے ہیں، اسمبلی سے بل پاس ہے، وہ بل نیست و نابود ہو چکا ہے اور آج ہم یہیں پر کڑے ہیں. وہ بل جو ہے وہ کوڑے دان میں پڑا ہوا ہے، آج تک وہ اپلائی نہیں ہو چکا ہے. یہ ہم سب کی یونٹی تھی اور یہ ہم سب کی طاقت تھی. اور اس وقت جو پیریفری سے ڈاکٹر آئے تھے، سب سے پہلے جو پہنچتے ہیں وہ مانسہرہ کے تھے اور اس میں یاسر صاحب سر فہرست تھے. اب میں آ جاتا ہوں کہ میری کمیونٹی کے کیا کیا مسائل ہیں. لوگ ہمیں بہت کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے یہاں پر آپریشن صحیح نہیں کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ریفر کرتے ہیں. تو میرے ڈاکٹر کمیونٹی کے تو صرف 5 ہی ان کے کیڈر ہیں. جنرل کیڈر ہے، اسپیشلسٹ کیڈر ہے، مینجمنٹ کیڈر ہے، ڈینٹل کیڈر ہے اور اس کے بعد جو آخر میں آ جاتا ہے وہ ٹیچنگ کیڈر ہے. لیکن اگر آپ ایک فوجی کو بھی بیچتے ہیں، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر ہمارے ساتھ باہر کے مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میرا بہت ہی اچھا یہاں پر ایک کارڈیالوجسٹ ہے، اس کو آپ کیتھ لیب نہیں دیں گے تو وہ کس طرح ہارٹ کے سٹینٹ پاس کرے گا؟ اگر ICU نہیں ہے پیٹس کی تو وہ کیوں وہ گائنی والی ڈاکٹر اس کو ریفر نہیں کرے گی کسی دوسرے ہسپتال میں؟ یہ سارے میرے مسائل ہیں، آپ میرے مسائل حل کریں، پھر اس کے بعد آپ مجھے ذمہ وار ٹھہرائیں تو میں پھر ہر قسم کے گناہ کی پاداش میں، جرم میں، جہاں پر بھی آپ جاتے ہیں میں تیار ہوں، اس سزا کے لیے میں تیار ہوں. لیکن خدا را مجھے وہ ساری چیزیں پرووائڈ کرے، خدا را اس انفراسٹرکچر کو بہتر کرے. اگر آپ گھر میں بھی کسی فرد کے ساتھ بات کرتے ہیں، میں آپ کو آپ کے گاؤں کی مثال دیتا ہوں. مسجد بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر آپ بناتے ہیں تو اس مسجد کو بنانے سے پہلے آپ گاؤں کے جرگے بٹھاتے ہیں، آپ بڑے بٹھاتے ہیں کہ اچھا کام کر رہا ہوں، مسجد بنا رہا ہوں، لیکن اس جگہ پہ ہو کہ لوگ جا سکے، کسی کے گھر کا رستہ بننا ہو. آپ میری ہیلتھ کمیونٹی پر نئے نئے قوانین لاگو کرتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھتے نہیں ہیں. تو کل بھی میں نے ریزسٹنس کی تھی، میں آج بھی ریزسٹنس کروں گا، میں ہر وقت ریزسٹنس کروں گا، میں مانوں گا نہیں. اور میں اپنی تمام کمیونٹی کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جب یہ حکومت آئی ہے، پہلے ان کے میسیجز آ چکے ہیں کہ آپ لوگ آئیں ہمارے ساتھ لیزان میں بات کریں. تو میں کہتا ہوں کہ بالکل ہم لیزان کے لیے تیار ہیں. میرے سارے گرد کے فرد ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ کے سارے گرد کے فرد ڈاکٹر نہیں ہوں گے. میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ اس معاشرے میں اچھا علاج ہو، میں بھی چاہتا ہوں کہ اس معاشرے میں اچھے کام ہو. سب سے پہلے قربانی کے لیے ہم تیار ہیں. یہاں پر کووڈ کے ڈاکٹرز کی تصویریں لگے ہوئی تھی کہ جو شہداء ہیں، 114 بندہ کووڈ میں میرا ہیلتھ کا شہید ہوا ہے، اس میں 72 بندہ میرا ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر فیصل قریشی صاحب سب سے پہلے جو شہید تھے وہ اسی ریجن سے تعلق رکھتے تھے.
میں اس پہ فخر محسوس کرتا ہوں. میرے ڈاکٹر صاحب ابھی ایک دوسرے جو کہ پولیو انسٹاف تھے عبدالرحمان صاحب, ان کو شہید کر دیا گیا. لیکن بات یہ ہے کہ جب میں یہ قربانیاں دیتا ہوں تو جس طرح ایک فوجی اپنی قربانیوں کا صلہ مانگتا ہوں, میرا بندہ تو قبر میں چلا جاتا ہے, اس کے ساتھ جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ اللہ کے ذمے ہے. لیکن اس کے بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا حکومت وقت کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ اس کے لیے وہ پیکیجز دے؟ کیا حکومت وقت کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ جو اس کے یتیم بچے رہ گئے ہیں ان کو اچھے اسکول کالجز میں داخلہ دے؟ کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو بیوہ رہ جاتی ہے اس بیوہ کی کفالت کرے؟ تو اگر میں یہ باتیں کرتا ہوں تو لوگوں کو بری لگتی ہے, لیکن میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ چیزیں حکومت نافذ العمل نہیں کرے گی, میں چوکوں میں بھی بولوں گا, میں چوراہوں میں بھی بولوں گا. آج الحمدللہ میرے ساتھ مان صحرا کڑا ہے, لیکن اگر کوئی کڑا ہو یا نہ ہو, میں چوکوں میں بھی یہ بات کروں گا, میں چوراہوں میں بھی یہ بات کروں گا. اپنے حق کے لیے, اپنے ڈاکٹر کے حق کے لیے, اپنے کمیونٹی کے حق کے لیے ہر حد تک جاؤں گا, انشاءاللہ جاؤں گا. I, Doctor, hereby take oath as, اپنے عہدے تک کا وہ کرے جو بھی ہو, and will abide the rules and regulations made by Executive Council. My whole purpose of taking oath is that I will work for the doctor cause and patient welfare, and will use all legal ways to achieve it. I will not use my position for any personal benefits. May Allah give me the strength. آمین. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو جی. اس کی بہتری کے لیے اس کے جو بیسک رائٹس ہوتے ہیں, جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں, ان کو تحفظ کرنے کے لیے پراپر طور پر ایک ایسوسیشن ہوتی ہے جو ان کو فیوچر میں یہ تحفظ کے لیے پی ڈی اے ہے. بیسیکلی پی ڈی اے اسٹینڈس فار پروونشل ڈاکٹر ایسوسیشن. یہ اگر کہا جائے تو ہمارے ڈاکٹر کمال خان صاحب, یہ ساری محنت ان کی ہے. یہ سارا ابھی جو اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف گورنر صاحب سے بلکہ ہمارے جو ماضی کے ہیلتھ منسٹر صاحب تھے تیمور جگڑا صاحب, انہوں نے بھی ضلع کی کارکردگی کے اوپر سر کو شیلڈ سے نوازا, سرٹیفکیٹ سے نوازا. اپریسیشن یہ ہم سب کے لیے فخر کا مقام ہے. نہ صرف کے پی لیول پہ, ڈسٹرکٹ کے لیول پہ ڈاکٹر, یہ ہمارے ڈی سی صاحب موجود تھے یہاں پہ, انہوں نے سر کو ملٹیپل ٹائم شیلڈز سرٹیفکیٹس سے نوازا, اور اس کے اوپر سر کے ساتھ ساتھ ان کی ٹیم کا باقاعدہ